بہت شکریہ شفقت صاحب. یہ ایک عام اصطلاح ہے کہ شاعری محبت اور امن کی علامت ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اپنی کوئی تازہ غزل بھی ہمیں سنائیے. دنیا میں جب انسان نے آنکھ کھولی ہے نا، تو جو پہلا ابلاغ تھا وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہوا. ٹھیک ہے. اور شاعری ابلاغ ہے محبت کا، امن کا، اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا. لیکن شاعری جو ہے نا، یہ امن محبت میں سب ویسے تو پوری کائنات ہی آ جاتی ہے نا. اگر امن ہوگا تو محبت بھی ہوگی، اور اگر محبت ہوگی تو امن بھی قائم ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں وہ ملی جلی ہیں، اور ان دونوں کے بغیر نہ شاعری ہو سکتی ہے، نہ دنیا کا نظام چل سکتا ہے، اور نہ ہی علم و ادب جو ہے پروان چڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے، یا ایک اچھے کلام کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف بلایا جا سکتا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو پہلی دعوت دی تھی، اس میں کہا تھا اقرأ بسم ربک الذی والی بات جب کی، تو اس وقت کے جو بڑے خوش الحان جو شاعر تھے، جو بڑے بڑے زباندان تھے، اور عرب کے لوگوں کو ویسے بھی اپنی زباندانی پہ بڑا فخر تھا، تو انہوں نے جب قرآن پاک کو سنا تو وہ ساختہ کہہ اٹھے ما ھذا کلام البشر، کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا اتنا. اور قرآن جو ہے وہ پورا موسیقیت سے بھرپور ہے. اگر آپ اس کو تسلسل کے ساتھ پڑھیں اور اس کو ایک لے کے ساتھ پڑھیں. اب دیکھیں قرآن کی تلاوت کے بھی 7-8 لہجے ہیں، اور آپ جس بھی لہجے کو سنتے ہیں تو اس کے اندر ایک بڑی سوز، بڑی محبت اور بڑی ایک روح پرور ماحول اس کو بنتا ہے. تو شاعری ایک جز ہے چھوٹا سا اس کائنات کا، لیکن یہ چھوٹا سا جز ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس پورا خوبصورت لباس ہے، آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں، اور آپ کے پاس اگر ایک آپ کے پاس اچھا جوتا نہیں ہے، اور آپ سفر نہیں کر سکتے اس کے بغیر، تو شاعری جو ہے نا یہ آپ کو بنیادی طور پر ایک احساس لطیف آپ کو زندگی میں دیتی ہے، اور وہ احساس لطیف آپ کو امن کی طرف بھی لے جاتا ہے اور آپ کو محبت کی طرف بھی لے جاتا ہے. تو جہاں تک تازہ کلام کی بات ہے، تو میں اردو اور پنجابی دونوں میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں. تو اردو کے آپ نے کچھ سنا دیے، پنجابی کی میں آپ کو اپنی غزل سنا دیتا ہوں. آج کل اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ ماضی میں جتنے بھی ہمارے شاعر حضرات تھے نا، وہ شراب کے رسیہ تھے، تو پھر وہ اس پر شاعری کرتے تھے. لیکن آج کی ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ چائے کی رسیہ ہے، اور چائے پر بھی بے تحاشا قسم کے اشعار لکھے جا چکے ہیں. تو ایک شعر میں چائے پر آپ کو سناؤں گا اردو کا، پھر میں آپ کو اپنی پنجابی غزل سناتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کی کڑک چائے آئے ہائے، اس کے ہاتھوں کی کڑک چائے آئے ہائے، جان فدا ہے میری اس کی سانولی رنگت پر. اور پنجابی میں ہے کہ اودے ہاتھ دی چاہ نہیں بھلی، اودے ہاتھ دی چاہ نہیں بھلی، ونگاں والی باہ نہیں بھلی، بل میچ کے کنڈ دے اندروں اکھاں والی ہاں نہیں بھلی، پنڈ دے رستے بھل بیٹھے ہاں تیرے ملن دی تھاں نہیں بھلی، شہر وچ روٹی چوکھی لبدی پر ماں دے ہاتھ دی گراں نہیں بھلی، گھر وچ اے سی کولر لگے پپلاں دی او چھاں نہیں بھلی، سر رکھ کے سو جاندے ساں ابے دی شفقت باہ نہیں بھلی، تیرے ہاتھ دی چاہ نہیں بھلی. وہ ساملی لڑکی اپنا دل کس کو دے، وہ ساملی لڑکی اپنا دل کس کو دے، لوگ تو گورے رنگ کے پیچھے پاگل ہیں، عشق میں کوئی جتنا بھی اب نام کما لے، عشق میں کوئی جتنا بھی اب نام کما لے، وارث شاہ تو جھنگ کے پیچھے پاگل ہیں، ہمارا ہجر قیامت تک آباد رہے گا، ہمارا ہجر قیامت تک آباد رہے گا، ہمارے قبیلے جنگ کے پیچھے پاگل ہیں، سارے شہر میں جس کے حسن کے چرچے ہیں، ہم تو اس کی ونگ کے پیچھے پاگل ہیں. اور وائز نے کہا تھا اس کا نشہ 2 دن تک رہتا ہے، تب سے مرشد بھنگ کے پیچھے پاگل ہے.
یہ محترم شفقت محمود صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آپ نے ان کی اردو اور پنجابی کی نظمیں بھی سنی اور ان کا پولیٹیکل حوالے سے جو وہ اسٹرگل کر رہے ہیں اس کے بھی حوالے سے خاصی ڈیٹیل گفتگو ہوئی. میرے بچپن کے دوست ہیں, ان کی جتنی بھی جدوجہد ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. شفقت صاحب میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے میٹنگ ہوتی رہے گی. تھینک یو.